الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و صفا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیے ابھی آپ نے تربیت کے حوالے سے بڑی جامع گفتگو سماعت فرمائی. تربیت کے اندر جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرانا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی. اس کے بعد دیگر لوگوں کا نمبر آتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتلاؤں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر حالانکہ موضوع میرا الگ ہے لیکن تمہیدی باتیں 2-3 منٹ کے اندر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر دینی تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے جتنا کہ دینی چاہیے. ابھی آپ نے ایک غالباً آپ نے سنا یا نہ سنا ہو یوٹیوب کے اندر بہت اس واقعے نے شور مچایا ہے. کیا تھا وہ؟ اندور ہمارے مدھیہ پردیش کا ایک شہر اندور ہے. اندور کا ایک لڑکا ہے, نوجوان لڑکا ہے, پڑھا لکھا لڑکا ہے جس کا نام غالباً قاسم نام ہے اس کا, عاصم یا قاسم نام ہے اس کا, مسلمان ہے, بینک مینیجر ہے, تعلیم حاصل کی اس نے, دنیاوی تعلیم بہت ڈگریاں اس نے حاصل کی, بینک کا مینیجر بنا. وہ کے بی سی کے منچ پر آتا ہے. جانتے ہیں کے بی سی کیا ہوتا ہے؟ کون بنے گا کروڑ پتی. اس کے منچ میں وہ بیٹھتا ہے اور اس سے سوالات کیے جاتے ہیں. تمام سوالات کے جواب بڑی آسانی کے ساتھ وہ دیتا ہے, بڑے آسانی کے ساتھ وہ جواب دے رہا ہے. ایک سوال جو سوال پوچھ رہا ہے اس نے اس سے ایک سوال کیا ہے. کون سا سوال تھا وہ؟ دین کے تعلق سے وہ سوال تھا, کیونکہ وہ مسلمان تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان تھا تو اس سے دین کا سوال پوچھنا لازمی بات تھی. اور اس نے پوچھا بھی. کیا سوال تھا؟ بڑا آسان سوال تھا, کوئی مشکل سوال نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ بتائیں
یہ جو آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے ان میں سے کون اللہ کا نبی نہیں ہے؟ چار آپشن اس نے رکھے تھے، ان چاروں میں سے کون اللہ کا نبی نہیں ہے؟ پہلا کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جواب کیا پوچھا گیا تھا؟ ان چاروں میں سے کون اللہ کا نبی نہیں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے نام لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لکھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا اس نے نام لکھا، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ یہ چار آپشن اس نے دیے۔ سامنے والا جو مسلمان ہے، جو بینک کا مینیجر ہے، پڑھا لکھا ہے، مسلمان ہے، پڑھا لکھا ہے، بینک مینیجر ہے، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ سوال کو پلٹ دیا جائے، مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، سوال کو پلٹ دیا جائے۔ بولے سوچ لو، بولے نہیں معلوم، مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ بولے اگر جواب دیتے تو کیا جواب دیتے؟ اگر جواب دیتے آپ تو کون سا جواب دیتے؟ تو اس اللہ کے بندے نے جواب کیا دیا؟ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ معصوم جو بچے ہیں، آج ان بچوں کے اندر وہ تعلیم کو بھرنے کی ضرورت ہے، دین بھرنے کی ضرورت ہے، دینی تعلیم سے وہ جوڑنے کی ضرورت ہے، نہیں تو کل کھڑے ہو کر یہ بچے بھی ایسے ہی کہیں گے کہ مجھے نہیں معلوم۔ کیا جواب دیتا؟ بتاؤ، تو اگر جواب دیتا تو کیا جواب دیتا؟ اس نے کہا کہ میں جواب دیتا تو میں یہ کہتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے، میں یہ جواب دیتا۔ امیتابھ بچن کہتا ہے تمہارا جواب غلط ہے، اگر تم جواب دیتے نا تمہارا جواب غلط ہوتا۔ بتائیں، غور کریں، ایک غیر مسلم جو اس کے سامنے بیٹھا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس میں کون اللہ کا نبی نہیں ہے، اور امیتابھ نے کہا کہ اس میں اللہ کا نبی نہیں معلوم کون ہے؟ وہ حضرت جبریل ہے، وہ فرشتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے نہیں جوڑیں گے تو ہمارے بچے کا ایسے ہی جواب دیں گے۔ بہرحال یہ تنقیدی باتیں میں نے آپ کے ساتھ رکھی ہیں، جو شیخ محترم نے ابھی تربیت کے حوالے سے بڑی پیاری بات آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیں، مجھے جو بات آپ کے سامنے کرنی ہے، یہ بھی تربیت کا ایک تربیت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اپنا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اننی انا اللہ، جانتے ہو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ کون تعارف کرا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ جب میں تمہارا اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تمہارا، میرے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کی جا سکتی، عبادت کا مستحق میں ہوں۔ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، تو کیا کرنا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، تم میری عبادت، میرا ذکر کرو، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ کا آپ جائزہ لیں، قرآن اور حدیث کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عقیدہ توحید کے بعد بنیاد ہے، توحید بنیاد ہے، اس کے بعد سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر وہ نماز ہے۔ عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عقیدہ دل سے ہوتا ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی اس کو، لیکن اگر کسی چیز کو دکھانے کی ضرورت پیش آئے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس کو آپ کو دکھانا ہوگا، اس کو آپ کو بتانا ہوگا، اور اس کو بتانے کے لیے کہاں آنا ہوگا؟ مسجد آنا ہوگا، لا کے گھر آنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر کرنے والی عبادت، سب سے پہلی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز۔ آپ روزہ دیکھیں، روزہ آپ بیمار ہیں، آپ کو رخصت دی گئی، سفر میں ہے، آپ کو رخصت دی گئی، زکات آپ صاحب نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے مت دیجیے، آپ حج آپ کی حیثیت نہیں ہے حج کرنے کی، آپ مت
کیجیے. لیکن نماز کے بارے میں ایسا نہیں ہے. نماز ظاہر کرنے والی عبادت ہے, دکھانا پڑے گا آپ کو. منافقین کا معاملہ کیا وہ جانتے تھے کہ اگر ہم مسجد میں نہیں جائیں گے تو یہ مسلمان ہم کو منافق بولیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منافق کہیں گے. وہ جانتے منافق تھے, وہ منافق تھے. اس کے باوجود بھی وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے. کہاں؟ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے. گھروں میں نماز نہیں پڑھتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ عبادت ظاہر کرنے والی عبادت ہے, بتانے والی عبادت ہے, دکھانے والی عبادت ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. حالانکہ وہ منافق اس کے باوجود بھی آتے تھے. اور جانتے ہیں شریعت اسلامیہ کا جب آپ جائزہ لیں گے نا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کے اندر بہت ساری چھوٹ بھی رکھی ہے. کیسی چھوٹ رکھی ہے؟ اگر آپ سفر میں ہیں, آپ 4 رکعت والی نماز 2 گھر پہ پڑھ لیں, آپ چھوٹ ہے. آپ پانی نہیں ہے آپ کے پاس, تیمم کر کے آپ نماز پڑھ لیں. آپ 2 نمازوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں, جمع بین صلاتین نہ پڑھ لیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کیا. جیسے روزہ اب سفر میں ٹھیک ہے بھائی, بعد میں آپ رکھ لینا. آپ بیمار ہیں, بیماری سے آپ جب صحت یاب ہو جائے تب آپ رکھ لینا, چھوڑ دیں گے اللہ رب العالمین. لیکن نماز کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے چھوٹ نہیں دی, بالکل بھی نہیں دی. اس کو آپ کو بتانا پڑے گا, آپ کو افسوس کرنا پڑے گا. آپ چاہے بیمار ہو تو بھی آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, آپ لیٹ کر پڑھیں. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے, آپ اشارے سے پڑھیں. لیکن اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے. یہ آج اس امت کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جس کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی. اور شریعت اسلامیہ نے اس کی اہمیت دی اور جاننے کی کوشش کریں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء کی آیت نمبر 102 اور 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پورا ایک نقشہ اللہ نے کھینچا ہے. جنگ کے حالات کا نقشہ کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ میں آپ کے دشمن ہیں جو آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کو نماز کو معاف کرنا تھا نا, کچھ تخفیف تو کرنا تھا نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرو, آپ آدھے لوگوں کو لے کر آپ نماز پڑھائیں, آدھے لوگوں کو حفاظت کریں. آدھوں کو آپ نماز پڑھائیں, آدھے حفاظت کریں. جب یہ آدھے پڑھ چکے دوسرے آئیں وہ حفاظت پہ لگ جائیں. لیکن اللہ نے نماز کو معاف ہونا تو چاہیے تھا کہ جنگ کے حالات میں نماز. ارے ہم اللہ کے بندوں, ہم کون سی جنگ کر رہے ہیں, ہم کون سی جنگ میں جا رہے ہیں, کون سی پریشانی اور مصیبت ہمارے پاس ہے. اس سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے کہ ایک طرف سامنے دشمن موجود ہوں جو کبھی بھی حملہ کر سکتے ہوں, اور ایسے وقت میں اللہ کا حکم ہو کہ نماز پڑھنا ہے, نماز معاف نہیں. یہاں تو الحمدللہ ساری آسانیاں ہمارے پاس ہیں. اور اسی کے آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جانتے میں آج جو بات کروں گا آپ سے, یہ ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جو نماز کو چھوڑ پکڑ کے پڑھتے ہیں. جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کی بات ہی نہیں ہے. جو نماز چھوڑ پکڑ کر پڑھتے, کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے. اور یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مسلمانوں کے اوپر, مومنین کے اوپر نماز جو ہے وقت مقررہ پر فرض ہے. وقت مقررہ پر. کیوں؟ جنگ کے حالات میں آپ کو جب ٹائم ہوا تو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھ لیں. آپ یہ نہیں کہا گیا کہ بعد میں ہم اس کو قضا کر لیں گے, بعد میں پڑھ لیں گے. وقت نکل جائے گا, پہلے یہ حالات ایسے ہیں ہمارے, ہم اس کو نپٹ لیتے ہیں اس سے, اس کے بعد نماز پڑھیں گے. نہیں کہا گیا, بلکہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز پڑھنا ہے تو وقت مقررہ پر پڑھنا ہے. جو وقت آپ کو نماز کا دیا گیا ہے اسی نماز پر پڑھنا ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز ظہر میں ملاتے ہیں. فجر کی نماز ظہر میں پڑھ رہے ہیں, عصر چھوڑ دیے, مغرب چھوڑ دیا, اگر آ رہے ہیں تو عشاء میں کچھ نمازوں کو ملا لیے. یہ آج امت مسلمہ کا حال ہے. اور حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرنا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل. عملوں میں جو عمل ہم کرتے ہیں ان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ افضل عمل کون سا, افضل کام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. اس میں ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، چھوڑ پکڑ کے نہیں کرنا، چھوڑ پکڑ کے بالکل نہیں کرنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایسے ناکارہ قسم کے لوگ، ناخلف لوگ، بگڑے ہوئے لوگ آئیں گے جو کیا کریں گے؟ دیکھیں اس میں ہم لوگ شامل ہیں، نماز چھوڑنے والے، نماز کو چھوڑنے والے شامل ہیں. اور یہ نماز اسلام کا دوسرا عظیم رکن ہے، یہ یاد رکھیں. یہ بھی آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ایسے ناخلف ناکارہ لوگ، بیکار قسم کے لوگ آئیں گے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، جو نماز کو ضائع کریں گے، نماز کو ضائع کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو ضائع کرنے جو غیر اضاعوا الصلاة کی تفسیر کی. اضاعوا الصلاة کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ نماز کو وقت مقررہ پر نہ پڑھنا، نماز کو قضا کر کے پڑھنا، ظہر کی نماز کو عصر میں پڑھنا، وقت ختم ہو گیا اس کے بعد پڑھنا، مغرب کی نماز کو عشاء میں پڑھنا، فجر کی نماز کو 8 بجے پڑھنا، ظہر میں پڑھنا. یہ وقت کو ضائع کرنا، نماز کو ضائع کرنا، اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی کہ نماز کے وقت کو نکل جانے کے بعد نماز پڑھیں. اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اور کیا کریں گے یہ ناخلف لوگ؟ کیا ہوں گے؟ ایک تو وقت نماز کو ضائع کریں گے، دوسرا اپنے من کی بات کو سنیں گے، اپنی خواہشات کو سنیں گے. دل بول رہا ہے ہاں ٹھیک پڑھ لیتے ہیں، چلو بیٹھے مارکیٹ میں، وقت ہو گیا اذان کی آواز آ گئی، بات چیت کر لو، کہاں ملتا ہے، جو کہاں ملیں گے بار بار، ابھی کر لیتے ہیں. سودا سامان لینے کے لیے پہلے لے لیتے تب جا کے دیکھیں گے. واتبعوا الشہوات، جو اپنی من کی بات کو سنتے ہیں، خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. آگے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جانتے ہیں مرنے کے بعد تو میرے پاس آؤ گے نا، فسوف يلقون غيا، میرے پاس آؤ گے نا، کہاں جاؤ گے؟ فسوف يلقون غيا، میرے پاس آؤ گے اور میں کیا کروں گا؟ تمہیں غی میں داخل کروں گا. مفسرین نے غی کی تفسیر بیان فرمائی. غی کی تفسیر جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اتنی خطرناک تفسیر ہے غی کی. جہنم میں ایک وادی ہے، ایک گڑھا ہے، ایک حصہ ہے جہاں پر من مرضی نماز پڑھنے والوں کو رکھا جائے گا، داخل کیا جائے گا، ڈال کیا جائے گا اس حصے میں، اس بڑے میں. جہنم کی ایک وادی کا نام، ایک گڈھے کا نام ہے جس میں بے نمازی ہوں گے، جو چھوڑ پکڑ کر کے نماز پڑھنے والے ہوں گے. اور اللہ اکبر میرے بھائیوں یاد رکھو، ایک بوند پانی اگر گلاس میں اگر ایک بوند ہمارے جسم کا پسینہ گر جائے، واللہ وہ پسینہ گر جائے، اس پانی کو آپ پھینک دیں گے، نہیں پی گیا، وہ بھی آپ کے جسم کا ایک قطرہ ہے، پسینہ ہے، گر جائے آپ نہیں پی سکتے، اس کو پھینک دیں گے. آپ فلٹر کا پانی ہونا، صاف پانی ہونا، بسلری کا پانی ہونا، پانی کو چھنا کر ہم پیتے ہیں، صاف برتن میں پانی کو رکھتے ہیں، پانی گندا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے بندو وہاں پر اللہ رب العالمین جہنم میں جہنم کے جسم سے نکلتا ہوا خون، نکلتا ہوا پیپ، نکلتا ہوا جسم سے مواد کو پلائے گا. پی لیں گے آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، آپ پی لیں گے؟ آپ ایک قطرہ غلاظت اگر پانی میں ڈال دی جائے، آپ اس پانی کو نہیں پی سکتے. آپ کھانے میں اگر کوئی گندی چیز آپ ڈال دی جائے آپ نہیں کھا سکتے. آپ جہنم میں نماز کو چھوڑنے والوں کے لیے، جو پڑھتے بھی ہیں چھوڑتے بھی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ٹھکانہ بنایا. فسوف یلقون غیا، آئیں گے میرے پاس اور ان کو میں یہ چیزیں کھلاؤں گا. دنیا میں بڑے پاک اور صاف بنتے تھے، دنیا میں پاکیزگی کا بڑا رونا روتے تھے کہ پاک اور صاف ہے، نماز نہیں پڑھے نا، نتیجہ یہ ہوگا کہ خون اور پیپ اور مواد نکلنے والا جو ہوگا
وہ پلایا اور کھلایا بھی جائے گا. غور کریں آپ. اس کے بعد آپ دیکھیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کرائی گئی تھی نا، جب آپ آسمان میں گئے، خانہ مکہ سے مسجد اقصی، وہاں پر امامت کرائی انبیاء کی، اور وہاں سے آپ آسمان میں گئے، نبیوں سے ملاقات ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا تھا، جانتے ہیں آپ کی جانکاری کی ایک بات بتا دوں کہ جتنی عبادتیں ہم ادا کرتے ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، ساری کی ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو آسمان سے زمین میں بھیجا ہے. جاؤ میرے نبی کو یہ عبادت دے کر آؤ، یہ فریضہ ہے، اپنی امت کو بتایا کہ فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا ہے، یہ عبادت ہے، یہ حکم ہے. زمین پہ اللہ رب العالمین نے جبریل کو پہنچایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو کہا نہیں، زمین میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کو میرے پاس لے کر آؤ، میرے نبی کو میرے پاس لے کر آؤ. جانتے ہیں ہوتا ہے نا، لوگ بولتے ہیں کسی آدمی کو اگر کوئی تحفہ دینا ہو، کوئی انعام دینا ہو، دو طریقے ہوتے ہیں. ایک اس کے گھر پہنچا دینا، یا اس کو اسٹیج پر بلا کر عزت و تکریم کے ساتھ اس کو انعام دینا. ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے آسمان زمین میں پہنچائی. لیکن جب نماز کی باری آئی تو کہا میرے پاس لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں جو 3 چیزیں دی تھی معراج کے وقت میں، اس میں ایک چیز نماز ہے، نماز کا تحفہ دیا. ہم بھی تو اپنی بچی کو دیتے ہیں نا، بچی بڑی سوال کرتی ہے شادی کے موقع پر، شادی کے موقع پر بڑے اچھی سامان ہم دیتے ہیں. بچے کیسے سنبھالتی ہیں؟ حفاظت کے ساتھ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. ایسے ہی مجھے اور آپ کو نماز کی حفاظت کرنے کی ضرورت، اس کو بچانے اور سنبھالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، ہجرت آپ نے کی، مدینہ آئے، تو سب سے پہلے آپ نے کون سا کام کیا؟ مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. کیوں؟ نماز کی حفاظت کرنی تھی، نماز کی پابندی کرنی تھی، مسجد قباء کی تعمیر آپ نے. جانتے ہیں 50 وقت کی نماز ملی تھی، 50 وقت کی. کم کرتے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرا فیصلہ اٹل ہے، میں نے جو 50 وقت کی کیا تھا وہ 50 وقت کی نماز کا ثواب تمہیں دیا جائے گا. تو کم تو کر رہا ہوں، 5 وقت کی کر رہا ہوں، لیکن ثواب تم کو 50 وقت کا دیا جائے گا. یہ 50 یہ ہے تو 5، لیکن نماز کا ثواب تو 50 نمازوں کے برابر تم کو دیا جائے گا. ہم کہتے ہیں نا، ایک مزدور آدمی جو مزدوری کرتا ہے، بیچارہ کہیں پر حمالی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس سے آپ کہیں گے تمہارا کام یہ ہے کہ 50 کٹھے لکڑی کے ہو، 50 بوری ہو، یا کچھ بھی ہو، تم کو اٹھا کر فلاں جگہ پر رکھنا ہے، لے جا کر 50، تم کو 500 روپے دیا جائے گا، مزدوری 500 روپے دی جائے گی. لیکن اگر اسی مزدور سے آپ یہ کہیں کہ اب تمہیں 50 نہیں، صرف 5 کٹھے یا 5 بوری اٹھا کر تمہیں فلانی جگہ پر رکھنا ہے، لیکن مزدوری تمہیں 500 روپے دی جائے گی. یہی مسئلہ ہوا ہے 500 روپے یا 50، یہ 5 جو ہے 50 کے برابر ہے. ثواب اتنا ہی ہے، ثواب میں کبھی اور تخفیف نہیں ہوئی. اللہ کے بندوں نماز کی پابندی کرو. یہ تحفہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں بلا کر دیا ہے. اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اس نماز سے دور ہے، اور یہ عظیم عبادت ہے. اور جانتے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب و کتاب کرے گا نا، فیصلہ ہوگا نماز کا، اس کا ہے نا حقوق اللہ میں سب سے پہلا فیصلہ جو کیا جائے گا وہ نماز کا کیا جائے گا. لیکن جانتے ہیں وہ نماز کا فیصلہ بعد میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک امتحان کا ذکر کیا ہے کہ میں تم سے ایک امتحان لوں گا، فیصلہ بعد میں ہوگا. وہ امتحان کیا ہے؟ غور کریں، میں اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آج سے اسی وقت سے ابھی جو نماز آنے والی ہے اس کی پابندی شروع کر دیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر حساب اور کتاب سے پہلے جو رب کا امتحان ہوگا اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا امتحان ہے؟ سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نشان کیا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. یوم یکشف عن ساق
السجود فلا يستطيعون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا. یوم یکشف عن ساق، اپنی پنڈلی کو کھولے گا اللہ رب العالمین. کیسے کھولے گا وہ رب بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے، نبی نے بتایا کہ اللہ اپنی پنڈلی کو کھولے گا، ظاہر کرے گا. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اور لوگوں کو بلایا جائے گا، آؤ سجدہ کرو، سجدہ کرو رب کو. پنڈلی کھل چکی ہے. اللہ کے بندے جو نماز کے پابند ہوتے ہیں، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے، چھوڑ پکڑ کر کے نماز پڑھے ہیں، ان کی پیٹھ کو اللہ رب العالمین سیدھے کر دے گا اور جھکنا بھی چاہیں گے تو نہیں جھک پائیں گے. یہ حساب و کتاب سے پہلے امتحان ہے. وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو نہیں جھک پائیں گے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ذلت رسوائی کا مقدر بنی ہوئی ہے، ندامت و شرمندگی کا مقدر بنی ہوئی ہے. خاشعۃ ابصارهم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں شرم کے مارے. کیا کریں؟ یہ نمازی جو تھے نا وہ جھک کر سجدے میں گر چکے ہیں، لیکن ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں، ہم سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، ہم جھکنا بھی چاہتے ہیں، لیکن رب جھکنے نہیں دے گا، پیٹھ کو سیدھی کر دے گا. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. اللہ کہتا ہے کہ تمہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے. اس حالت میں تم صحیح سالم تھے، وهم سالمون، تم صحیح سالم تھے نا. اس کے باوجود کہ تم نے نماز نہیں پڑھی نا، آج تم نماز نہیں پڑھ پائے، آج تم سزا اللہ رب العالمین کو نہیں کر پاؤ. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کون سا؟ جب رب العالمین، اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو کھولے گا، سارے نمازی اللہ رب العالمین کے سامنے گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے. اگر ہم اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج سے نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھنے والے بنے، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کبھی معاف نہیں کیا ہے. اور اسی عبادت کے حوالے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جانتے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کی بات کہو، نماز پڑھنے کے لیے کہو. 7 سال کے بچے کو کیوں؟ اہمیت ہے اس کی، اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ اہمیت ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے نا اس کو نماز پڑھنے کے لیے کہو. وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور جب یہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو، اس کو مار کر نماز پڑھاؤ. کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ کہ بچہ جب 6 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے کہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. شیخ محترم نے جو ذمہ داریاں بتائیں گے، یہ ذمہ داری والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے چھوٹے بچوں کو نماز کی بات کریں، نماز پڑھنے کے لیے ان کو ابھاریں. ظاہر سی بات ہے جب والدین ہی نماز نہ پڑھیں گے معصوم بچوں کا کیا ہوگا؟ کون سکھائے گا ان کو؟ جب والدین کی فجر کی نماز ہے، جب سورج نکل جاتا ہو اس کے بعد اٹھتے ہو، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، بچے کہاں سے اٹھیں گے؟ بچوں کو اٹھائے گا کون؟ اور یہاں رب کا حکم ہے، تربیت دیکھیے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں تربیت کی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے کہو. کون کہے گا؟ والدین کہیں گے. جب 10 سال کا ہو جائے تو مانو ان کو، نماز نہیں پڑھتے نماز کے لیے کہو. لیکن اس کا اپوزٹ ہے ہمارے ساتھ. کیا ہے؟ بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو ماریں گے، بچے نے ٹیوشن نہیں گیا تو اس کو مارنا ہے، بچے نے ہوم ورک نہیں کیا تو اس کو مارنا ہے. نماز نہیں پڑھا تو چلتا ہے، بچہ چھوٹا ہے. یہ ہماری تربیت ہے، یہ ہماری تربیت ہے. غور کرنے کی بات ہے. جہاں نماز نہ پڑھے تو مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے. میرے بھائی، مائیں اور بہنیں جو سن رہی ہیں وہ اپنی اصلاح کریں، تربیت کریں اپنی اولادوں کی، اور خود نماز کی پابند بنے تو بچہ نماز کا پابند بنے گا، نماز پڑھنے والا بنے گا.
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں ہے، اس طرف جاتا نہیں کبھی۔ صرف ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف نماز پڑھ لی نا مسلمان ہیں، صرف ہم کو معلوم ہے جمعہ فرض ہے، بس جمعہ پڑھ لیے تو ہم سارا ہفتے کا پورا ٹارگیٹ ہمارا پورا ہو رہا ہے۔ نہیں، جو 5 وقت کی نمازیں جو اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے نا، وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے، کبھی معاف نہیں کی گئی ہے، معاف نہیں کی گئی ہے۔ آپ سفر میں ہو تو بھی پڑھنا ہے، آپ حضر میں ہو تو بھی پڑھنا ہے، آپ کھیت میں ہو تو بھی پڑھنا ہے، آپ کہیں پر بھی ہو، نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو بتانا پڑتا ہے کہ نماز کی اہمیت یہ ہے، مسلمانوں کو بتانا پڑتا ہے کہ نماز کی اہمیت یہ ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں بس وقت بہت زیادہ ہو گئے، باتیں بہت ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جو بچے ہمارے معصوم بچے ہیں، ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یا اللہ جب تک زندہ ہے اسلام پر زندہ ہے، جب خاتمہ ہو ایمان کی حالت، توحید کی حالت، لا الہ الا اللہ کے ساتھ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وعلينا البلاغ المبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔